الجنائز من الإيمان بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي الجماني البخاري رحمهم الله تعالى عنهم أجمعين قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ہاں جی، یہ کتاب الایمان کی ابتدا سے ہم نے جو بحث کی تھی کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں اور ایمان کے اعمال کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں امام بخاری بہت سارے جو فرق تھے مسلمانوں کے مین سٹریم سے ہٹے ہوئے ان کی تردید کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان میں ایک مرجعہ ہیں اور ایک جہمیہ ہیں، ان دونوں کی تردید جا بجا انہوں نے کی ہے۔ تو یہاں پر بھی اتباع الجنائز من الایمان، یہاں پر وہی اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ باب باندھا ہے، اور اس کے اندر جو حدیث نقل کی ہے اس میں بھی اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جس آدمی نے کسی مسلمان کا جنازے کی پیروی کی، یعنی اس کے پیچھے چلا، اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان تک گیا، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے، وکانا معاہو، اور وہ اس وقت تک وہاں پر رہا، حتی یصلی علیہ، اس پر نماز جنازہ پڑھ دی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور اس کو دفن کرنے سے فراغت حاصل کر لی گئی، تو اس کو فإنہ یرجع من الاجر بقیراتین، تو اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، 2 قیرات اجر لے کر وہ واپس لوٹے گا۔ کل قیرات مثل احد، ہر قیرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ومن صلی علیہ ثم رجع، اور جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی اور پھر پلٹ آیا، قبل ان تدفن، اس کو دفن کرنے سے پہلے فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ 1 قیرات کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو یہاں پر اجر عمل کے اعتبار سے اجر میں کمی زیادتی ہو رہی ہے، تو اسی کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب اجر میں کمی زیادتی ہوگی تو کیونکہ اعمال یہ ایمان کا حصہ ہے تو پھر اس سے ایمان کے اندر بھی کمی زیادتی ہوگی۔ اور مرجعہ کا کیونکہ یہ موقف تھا کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اس میں طاعت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اور معصیت آپ کو نقصان نہیں دے گی، تو یہاں سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، طاعت میں اگر آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو آپ کو فائدہ بھی دے گا، یہ قیرات کے مقدار کے برابر اجر مل رہا ہے، اگر آپ کریں گے تو پھر یہ موقف انہوں نے، تو جنازہ مسلمان کا حق ہوتا ہے، للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، یہ والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ذمے 6 قسم کے حق ہیں، تو ان حقوق میں ایک جنازہ پڑھنا بھی ہے، کہ باقی دیگر میں کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب چھینک آئے تو اس کو یعنی یرحمک اللہ کہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کو اعزاز اکرام کے ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے اس کو جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کو تدفین کے لیے اس میں شریک ہو۔ تو جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر پڑھ لیں کسی مسلمان کا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے
تو وہ سب ہی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ یہ جنازے کی نماز کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں جی، اس پہ کسی کا کوئی سوال ہو اگر نہ پھر ہم آگے چلیں۔ یہ جی تابعہ عثمان المؤذن، جی جی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، تابعہ عثمان المؤذن، یہ حدیث کی مطابعت بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ روح کی مطابقت ہے، یعنی عثمان المؤذن یہ یہاں پہ جو حدثنا روح یہاں سے آگے اوف سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس روایت میں حسن نہیں ہے، صرف محمد ہیں۔ حدثنا عوف عن اچھا ٹھیک، محمد عن ابی ہریرہ، اور یہاں پہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت میں یہ والا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے جنازہ پڑھنے کی، تو پھر تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، جنازہ پڑھنا جی چاہیے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب ان کو یہ پتہ چلا، یہ والی روایت انہوں نے سنی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت سے قیرات زندگی میں ضائع کر دیے، جی یعنی ہم جنازہ پڑھ کے دعا مانگے بغیر، دفن کیے بغیر واپس آتے رہے، تو ہم نے بہت سارے قیرات ضائع کر دیے۔ جی یہ فضیلت اسی لیے ہے، اور اس کو مومن کا حق بھی کہا گیا ہے، تو جنازہ جی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ نا واہ میں ایک فیصل اقبال صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، کرونا میں وہ فوت ہو گئے تھے، ہاں تو انہوں نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا اپنا کہ مجھے بتاؤ کہ کب جنازہ ہوگا کہیں پہ نا، تو وہ پھر دن میں ایک دو جنازے ضرور پڑھتے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ سب چیزیں سوسائٹی کا حصہ بھی ہیں۔ جنازہ آپ نے پڑھنا ہے تو یہ آج کل بہت سارے جنازے ہم بھی اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کیا کہیں گے فلاں نہیں آیا، تو یہ جو نیت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھنے جانا ہے، کسی عزیز کا ہو، کسی دوست کا ہو، محلے دار کا ہو، اس میں نیت یہی کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان فوت ہوا ہے اور میں نے اس کا حق ادا کرنے جانا ہے، تو یہ اجر انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ استاد جی تھوڑا سا ایک سوال تھا کہ اسپیشلی حرمین میں نا، ویسے تو ہر جی جی نماز کے بعد جنازہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب زیادہ مقدار میں ہو، اس میں مرد عورتیں بھی ہو اور اطفال بھی ہوں، تو جس طرح کا جنرل ہے کہ الصلاۃ علی الاموات والاطفال، اگر ایک ایک سنگل ہو تو وہ تو متعین کرتے ہیں کہ الصلاۃ علی المیت یا میتتی الطفل الطفلتی، لیکن کبھی کبھار جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر صرف یہ دو ورڈز یوز کرتے ہیں، الصلاۃ علی الاموات والاطفال، تو اس میں جی پھر وہ نیت اور دعا کی آگے کس طرح، اور نیت؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں نیت تو ایک سے زائد کی بھی کی جا سکتی ہے، تو اس میں مرد عورت دونوں کی بھی کی جا سکتی ہے، یا اگر زیادہ جنازے ہیں، ایک اڈلٹ ہے ایک بچہ ہے، تو دونوں کی بھی کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو دعاؤں میں اگر آپ جنرل دعائیں کریں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں سارے ہی آ گئے، لیکن نماز جنازہ کی دعاؤں میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سے زائد اگر دعائیں یاد ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جو بڑوں کے لیے، بالغ لوگوں کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں والی بھی پڑھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی استاد جی شکریہ جی استاد جی۔ اچھا جی، چلیں جی اگلی حدیث میں حافظ طارق صاحب بسم اللہ کریں جی۔ جی باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، وبه قال حدثنا وقال یہ ابراہیم۔
یہ نہیں ہاں یہ ابھی ترجمۃ الباب ہے. جی ترجمۃ الباب ہے، بالکل ٹھیک ہے. وقال ابراہیم التیمی ما حرزت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. وقال ابن ابی ملیکۃ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبریل ومیکائیل. ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ہاں جی ٹھہر جائیں ایک منٹ. تو یہ مدعا تو وہی ہے امام بخاری کا، اعمال کو ایمان کا حصہ ثابت کرنے کا. تو ظاہری بات ہے کہ ایمان کم ہوگا تو وہ نفاق کے درجے میں بھی جا سکتا ہے، وہ کفر کے درجے میں بھی جا سکتا ہے، وہ کم ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام کا اپنے ایمان پر نفاق کا خوف کھانا، خوف رکھنا، وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام اس بات کا خوف کیا کرتے تھے کہ میرا ایمان کم ہوتے 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 کہیں نفاق کے درجے میں نہ پہنچ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کمی زیادتی کے قائل تھے. تو ابراہیم التیمی یہ واعظ رہے ہیں. واعظ کا مطلب ہے کہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، عوامی ترغیب اور ترہیب کے یعنی ان کا جن کا کام تھا، تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی، میں اپنے قول کو عمل پر نہیں پیش کرتا، الا خشیت، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے، ان اکون مکذبا، کہ مجھے میں یعنی جھٹلانے والا ہوں. جھٹلانے والا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکذبن بھی پڑھا گیا ہے، مکذبن دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اس میں مفعول اور اس میں فاعل دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. دونوں کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا قول اور میرا عمل یہ کہیں ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو، کیونکہ واعظ عام طور پہ زیادہ بولتے ہیں، تقریریں کرنا ان کا کام ہوتا ہے. تو جن باتوں کی وہ ترغیب دیتے ہیں کیا ان کے عمل میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے، وہ اس بات کا اظہار کرنے اپنی خشیت کا کہ میں اپنے باتیں جو میں کرتا ہوں عوام کے سامنے جو، تو اس کا میں اپنے عمل کے ساتھ موازنہ کروں. تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو جھٹلا نہ دوں، یعنی میرا قول میرے عمل کے مطابق نہ ہو. تو یہ امام بخاری جو ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ جملہ، تو اس میں بھی یہی ہے کہ میری باتیں تو بڑی ہیں لیکن میرا عمل کم ہے، اور میرا عمل کم ہونا گویا کہ یہ ڈر کا مقام ہے. قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پہ آیا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو اس تناظر میں وہ یہ بات کہا کرتے تھے. اور ابن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں کہ میں 30 سے زائد صحابہ کرام سے ملا. ادرکت 30 من اصحاب النبی کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند تھا اور نفاق کا خوف رکھتا تھا اپنے اوپر. اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ انہو علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ وہ جبرائیل اور میکائیل جیسے ایمان کا حامل ہے. تو گویا کہ وہ یقینی طور پر پورے جزم کے ساتھ اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے تھے. تو یہ ان کا تقوی ہے، یہ ڈر ہے، خشیت ہے. وگرنہ کسی آدمی کو یہ کہنا، پیچھے ایک حدیث بھی گزری ہے جس میں یہ کہا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں سعد کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے بارے میں کہتے تھے انی اجدہ مؤمنا، میں نے اس کو مومن پایا. تو آپ نے فرمایا کہ اوا مسلمن، مومن نہیں ہے اور مسلمان کو ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جزم کے ساتھ کسی کو ایمان والا کہنا یہ کیونکہ ایک قلبی واردات ہے، تو اس پر مطلع ہونا، اس پر اطلاع یہ کیسے ہو سکتی ہے کسی کو؟ تو کسی کو نہیں، کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کو پھر اس طرح جزم کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہاں معاملہ جو دنیاوی معاملہ ہے وہ آپ مسلمانوں والا ہی کریں گے کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا. اور اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میرا ایمان تو جبرائیل اور میکائیل کی طرح کا ہے،
تو جبرائیل اور میکائیل کے حاشیے خیال میں بھی کہیں کفر کا یعنی شائبہ تک نہیں گزرتا. تو اس طرح اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو صحابہ کرام بھی اس طرح نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ وہ خشیت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور حضرت حسن سے یہ مذکور ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے ما خافہ الا مؤمن، خوف نہیں کرتا مگر مومن ہی، ولا امنہ الا منافق، اور امن اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتا مگر منافق ہی. اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہے وہ ڈرتا رہے گا، اور جو منافق ہے وہ بے خوف ہو جائے گا. وما يحذر من الاسرار على النفاق والعصيان من غیر توبۃ. تو اور جو یعنی یہاں پر بھی ماں نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ موصولہ ہے کہ جو خوف کھایا جائے، ڈرا جائے، من الاسرار علی النفاق والعصیان من غیر توبۃ، بغیر توبہ کے نافرمانی اور نفاق پر اصرار سے، تو وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آدمی جب ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کم زیادہ ہونے کا امکان موجود ہے، اس کا ایمان کم بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی مومنوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اصرار نہیں کرتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی لیکن اس غلطی پر اصرار نہ کر کے انہوں نے توبہ کر لی. تو گویا کہ یہ مومنوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہم اس سب سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی پکڑ میں نہ آ جائے. تو اس سارے اقوال کے اور اس صحابہ کرام کے اس عمل سے امام بخاری کا یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی مومن آدمی یہ اپنے ایمان کی کمی اور اس کے نفاق کے درجے میں چلے جانے سے خوفزدہ رہتا ہے، اور اس کے معاملے میں وہ امن میں نہیں رہتا کہ وہ بالکل بے پرواہ ہو جائے، ایسا نہیں کرتا وہ. تو اس سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایمان کے کم زیادہ ہونے کا موقف صحابہ کرام کا بھی تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن صحابہ کرام کا یہ جو عمل ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ کسی درجے میں بھی ہم ایسے موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بے پرواہ نہ کر لیں، ایمان کے معاملے میں فکر مند رہیں. ہاں جی اب صاحب پڑھیے جی. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اب یہ روایت مرجئہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے سوال کے جواب میں یہ روایت پیش کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرجئہ کا موقف کہ جب آپ ایمان لے آئے تو اس کے بعد آپ کو کوئی طاعت فائدہ نہیں دے گی اور کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ بات ان کی غلط ہے. رجا اس درجے تک چلی جانا کہ آدمی اعمال سے ہی بے پرواہ ہو جائے یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ جو روایت سنائی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو معصیت ہے وہ بہرحال آدمی کو نقصان دیتی ہے، اور کبھی کبھی یہ معصیت انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو شعبہ زبید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے یہ سوال کیا مرجئہ کے بارے میں کہ مرجئہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے یہ روایت بیان کی حدثنی عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، نافرمانی یعنی فسق ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی جب اس طرح کی معصیت کرے گا تو اس کو اس کا نقصان ہوگا. مرجئہ کا یہ کہنا کہ آدمی کو معصیت نقصان نہیں دیتی یہ بالکل ٹھیک نہیں. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. ڈاکٹر صاحب یہ تو لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فکری جو مسائل ہیں اس دور کے ان کو زیادہ فوکس کیا ہوا، یعنی احادیث تو جی آئی جی ہوئی ہیں
جی اصل میں اس کتاب الایمان میں اصل میں امام بخاری ایمان کے جو انحرافات ہیں، ایمان کے درجے میں جو انحرافات ہیں، اصل میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ان کے زمانے تک یعنی 3 صدی ہجری تک بہت سارا پولوں کے نیچے سے پانی گزر چکا تھا، اور بہت ساری فرقہ بندی کو مسلمان امت بھگت چکی تھی، اور ان کے آثار مختلف گروہوں کی شکل میں موجود تھے۔ تو اصل عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے دور کے فکری انحرافات پر نظر بھی رکھتا ہو، اور ان کے سد باب کے لیے، ان کی تردید کے لیے وہ کاوشیں بھی کرے۔ امام بخاری کی یہ عبقریت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث کے عنوان سے گویا کہ یہ ایک فکری نوعیت کی کتاب، گویا کہ کئی چیزوں کو انہوں نے اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ آگے دیکھیں گے بہت ساری روایات کی انہوں نے ٹکڑے ذکر کیے ہیں، تو یہاں پہ ایک بحث بھی چلتی ہے کہ کیا تقطیع حدیث کو ایسے ٹکڑوں میں بانٹ دینا، کیا یہ درست بھی ہے جو امام بخاری نے کیا ہے؟ یہ بحث محدثین میں چلتی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے کہ جب حدیث کا جو مین مفہوم ہے وہ فوکس میں رہے، اس میں کوئی ایسا یعنی تبدیلی نہ آ جائے کہ اس کا جو مین مضمون ہے وہی پس منظر میں چلا جائے۔ تو امام بخاری نے یہاں پہ کئی جگہ پہ جو لمبی احادیث ہیں ان کے ٹکڑے، ان کی کچھ لائنیں وہ ذکر کی ہیں انہی فکری انحرافات کا جواب دینے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ امام بخاری کا اپنے دور کو دیکھنے کا، اس میں ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ٹیکل کرنے کا ایک بڑا اچھا انہوں نے خدمت سر انجام دی۔ یہ تو جو قاری ہے بخاری شریف کو پڑھ رہا ہے وہ تو محسوس کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود بھی کہیں یہ بات ارشاد فرمائی یا آپ کے معاصرین میں سے؟ امام بخاری نے یہ ہمارے سامنے لکھ کے دے دی کہ دیکھیں ٹھیک ہے، ہاں یعنی انہوں نے تو یہ اپنی کتاب میں سمو دیا نا سارا کچھ، تو اب ان کی کتاب کو جو بھی پڑھے گا وہ کتاب ان کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا، پس منظر اس کے سامنے نہیں ہوگا۔ ہاں پس منظر سامنے نہیں آتا، اس لیے بخاری پڑھانے میں مشکل کتاب ہے۔ جی اور بخاری اس لیے ہمارے مدارس میں بالکل آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے کہ جب بہت سارے علوم پڑھ کے آدمی ان بیک گراؤنڈ سے واقف ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہم ابھی ہم ایک آسٹریلیا کی کلاس ہے، وہ بھی بخاری پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی، لیکن وہاں پہ میں یہ بحثیں بالکل نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو بالکل بخاری کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آمدی صاحب نے یہ قریب قریب ایک بیان دیا تھا کہ بخاری حدیث کی کتاب نہیں ہے، بخاری تاریخ کی کتاب ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا کوئی بیان اتنا غلط ہے؟ اصلاً تو یہ حدیث ہی کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا جو فہم درکار ہے جی جی وہ بہت سارے تاریخ کے مطالعے کا متقاضی ہے۔ تو یہ امام بخاری کی آپ دیکھیں کہ یہ کتاب اب زندہ رہے گی قیامت تک، ماشاءاللہ۔ تو یہ کتاب حدیث کے طور پہ پڑھی جائے گی، اور تاریخ کی بہت سارے علم کو اپنے اندر لے کر لوگوں کو آگاہی دیتی رہے گی۔ ہاں جی پڑھیں جی اگلی روایت۔ وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى انی فلان خرجت، لأخبركم یہ لی ہے، لی اخبرکم، لأخبركم بليلة القدر جی جی وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ والخمس، تو یہاں پر بھی
یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معصیت ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے. معصیت یہ یعنی بغیر اثر کے نہیں ہے، جیسے کہ مرجئہ کا خیال ہے. تو یہاں پر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعیین کے ساتھ لیلۃ القدر جو بتائی گئی تھی، وہ تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی. اور آپ نے پھر اس کو بیان بھی اسی طرح کیا کہ یہ اٹھائی کیوں گئی ہے. ان لوگوں کی آپس میں تو تکار اور لڑائی جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اٹھائی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ معصیت کا اثر ہوگا. اثر یہاں تک ہے تو پھر آدمی کو کیوں نہیں اس کا نقصان ہوگا. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے نکلے. تو دو آدمی لڑ رہے تھے مسلمانوں میں سے. فقال، اور آپ نے فرمایا اس وقت، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے نکلا. اور اس وقت وہ فلاں اور فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، تو یہ خبر لیلۃ القدر کی یہ اٹھا لی گئی، یعنی تحقیق اٹھا لی گئی. اور آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا. تو بہتر کیسے ہوگا کہ اب آپ نے ایک متعین رات کو عبادت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اب اس کو تلاش کرنا ہے. تو پھر آپ نے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اس میں سے تلاش کرو. السبع والتسع والخمس، 7ویں، 9ویں اور 5ویں میں. تو اسی طرح 21ویں اور 23ویں کا بھی تذکرہ موجود ہے. اور یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ طاق راتوں میں سے تلاش کریں. ہاں جی اگلی. ہاں جی یہ جو واقعہ ہے یہ اس اسپیسیفک رمضان کے لیے ہے جس میں حضور نے نہیں بتایا، ورنہ شاید اس طرح کی بھی حدیث ہے جہاں حضور بتا دیا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہے جب تک حضور اس دنیا میں تھے. اور یہ اس ایک رمضان میں یہ ہوا کہ حضور بتانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں بتا پائے. ایسے ہی ہے یہ، کیونکہ میں نے یہ کسی کو اس طرح کی تشریح کرتے سنا. جی، اس تشریح کا بھی امکان موجود ہے، لیکن جو جرنل بات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو پھر آپ نے بعشر الاواخر التمسوها فی عشر الاواخر فی العشر الاواخر، یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اب اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں. اور یہ جو باقی احادیث ہیں اس کو بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ تعیین یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ روٹیشن ہے. کبھی 21ویں کے بارے میں فرمایا، کچھ نشانیاں بتا دی، 27ویں کے بارے میں بتایا، 25ویں کے بارے میں بتایا. تو اس کو اگر عموم پر رکھا جائے یعنی اس مضمون کی ساری روایات کو ملا کے، تو عموم کا معنی بھی اس میں موجود ہے کہ بھئی لیلۃ القدر کی تعیین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبہم ہی رکھا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی رمضان میں آپ نے وہ نشاندہی کر دی ہو رات گزرنے کے بعد. یہ جو روایات آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ نشانیوں کا وہاں پہ تذکرہ موجود ہے، تو اس میں رات گزرنے کے بعد کا ہے، رات گزرنے سے پہلے کا نہیں ہے. تو اس سے یعنی سب احادیث کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی مفہوم یہی اخذ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تعیین نہیں ہے، اور مقصود یہ ہے کہ آپ جو آخری عشرہ ہے اس میں اسے تلاش کریں. لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا امکان موجود ہے کہ آپ نے صرف اس رمضان کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اس واقعے میں کہ اب اس کو تلاش کرو، وگرنہ میں تو تمہیں بتانے والا تھا. جی ثاقب صاحب. جی، رمضان المبارک میں عموماً یہ عزم بالجزم بڑی یعنی کنفرم بتاتے ہیں کہ جی 27ویں ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. یہ سب اندازے ہیں. اور ایک بات اور چھڑتی ہے کہ جی 24ویں رات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ان علاقوں میں 23ویں ہے تو ہماری 24ویں بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑی کنفیوژن سی ہو جاتی ہے. یہ ہو سکتی ہے نا، یہ آپ نے اسی کو کہا عسیٰ ان یکون خیرا لکم.
تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے بھائی، تو کرو تلاش. تو بہتر ٹھیک ہے یہ ہے کہ بشارہ اثرت ہے. اعتکاف میں بیٹھیں اور 10 کی 10 راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگلی روایت ہے اور اس میں حدیث جبریل کا تذکرہ ہے، اور حدیث سے جو ہرقل ہم نے پڑھی تھی شروع میں ابو سفیان والی، تو یہ 2 احادیث اس میں مذکور ہیں. جی بسم اللہ کریں. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم جاء جبريل عليه الصلاة يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جی ابھی قال ایک منٹ ہے دیں. اچھا تھوڑا سا اب عبارت پہ بھی یہ ہے باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جبریلہ پر نصب کیوں آئی ہے؟ کوئی بتا دیں جی. ممنوع من الصرف. اچھا میں نے یہ پوچھا تھا کہ باب سوال جبریلہ یہ منصوب کیوں ہے؟ استاد جی اس میں علم ہے اور دوسرا یہ غیر عربی نام ہے. ہاں جی. تو پھر یہ اس غیر میں منصرف ہوا. جی اس میں غیر منصرف کی 2 وجوہات پائی گئی ہیں. تو اس لیے باب سوال جبریل لی کی بجائے جبریلہ تھا، جبریلہ ہو گیا. ٹھیک ہے اوکے. تو النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ استاد جی مصدر کی اضافت ہو رہی ہے اپنے مفعول کی طرف. ہاں مصدر کی اضافت نہیں ہو رہی، مصدر اپنے فعل والا عمل کر رہے ہیں. ہاں جی وہ جب وہ کیونکہ مضاف نے مصدر بن جاتا کی ہے مصدر کے ساتھ تو پھر وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے مفعول بھی، تو دونوں ہو سکتا ہاں جی یہ مصدر ہے سوال سأل یسأل سوالا، ہے. اور اس کی اضافت ہے اس کی طرف، جی اور یہ اس کا مفعول ہے اسی مصدر کا. تو یہ جبریل اس کا فاعل ہے اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا مفعول ہے. اور مصدر جب اپنے فعل والا عمل کرے تو وہ بھی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. جزاک اللہ خیرن. النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور مفعول ہے سوال مصدر کا جو اپنے فعل والا عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حدیث جبریل کی طرف اشارہ ہے اس میں، اور اس میں استدلال کیا ہے؟ آپ نے آخر میں فرمایا تھا جاء جبریل یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھا رہا ہے. تو انہوں نے جو سوال پوچھے تھے 5 سوال، آپ نے ان سب کو دین کہا. تو ان میں اعمال بھی تھے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ اعمال تھے سارے. تو امام بخاری یہاں سے استدلال کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، امام بخاری کا جملہ ہے فجعل ذلك كله دینا، یعنی کہ ان سب کو دین کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے استدلال کر رہے ہیں. اور وفد عبد القیس والی جو حدیث ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں جو یعنی جواب دیا تھا اس میں یہ سارے اعمال کا تذکرہ تھا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ کا. اور تیسرا پھر انہوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دین اگر کسی نے تلاش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو بھی اللہ دین کہہ رہے ہیں. تو اسلام اور دین یہ دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں. تو اسلام کے جواب میں جو آپ نے
باتیں ارشاد فرمائی تھیں جبرائیل کے سوال کے مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا تذکرہ کیا تھا. تو امام بخاری کا یہ ترجمۃ الباب ذکر کرنے سے جو استدلال ہے وہ تینوں سے اس طرح واضح ہوتا ہے. یہ اگلی روایت حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری حدیث جبریل نہیں ہے. اور حدیث جبریل کے کئی ورژن ہیں، یعنی کئی راوی اس کو روایت کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام، کچھ مختصراً اور کچھ ذرا تفصیل کے ساتھ. حضرت عمر کی جو روایت ہے، حضرت عمر جو اس کو روایت کرتے ہیں وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہیں. عام طور پہ ہمارے بی ایس وغیرہ کے سلیبس میں وہ والا طریق ذکر ہے، اور اس میں جبرائیل کے آنے کی کیفیت، جبرائیل کے لباس، اس کے بال، اس کے بیٹھنے کا انداز، وہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے کیسے علم حاصل کرنے کے لیے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی سند سے ہے. تو دیکھیں اس میں ذرا اختصار کے ساتھ وہ کیا فرماتے ہیں. جی حافظ صاحب. جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه جبريل فقال ما الايمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراتها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان. جی جعل ذلك كله، یہ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری کا جملہ ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے اس سے گویا کہ اپنا استدلال واضح کیا ہے اس جملے کے ساتھ. تو ترجمہ اس کا واضح ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف لائے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا. اب اس میں اس آدمی کے آنے کی کیفیت اس طریق میں ذکر نہیں ہے. جو ذرا طویل حدیث ہے اس میں وہ آنے کی پوری کیفیت ذکر ہے کہ وہ آیا تھا سائر الرأس شدید بیاض الثیاب وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں اس میں منقول تھیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 سوال کیے انہوں نے، مل ایمان، آپ نے اس کے جواب میں یہ ساری ایمانیات کا ذکر کیا، عقائد کا. پھر انہوں نے پوچھا مل اسلام، آپ نے اس میں اعمال کا ذکر کیا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے فرض، اور رمضان کا روزہ رکھے. اور ایک روایت میں حج کا بھی تذکرہ ہے. تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے. آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ تو ایسے عبادت کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی، متی الساعہ. تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ سوال پوچھنے والے کو بھی کچھ پتہ نہیں، اور جس سے پوچھا گیا ہے اسے بھی نہیں پتا، تعین کوئی نہیں پتا. اور یہاں پہ 5ویں سوال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ اس تذکرہ ہے کہ آپ نے اس کی کچھ نشانیاں خود سے بتا دی. لیکن جو دیگر طرق ہیں ان میں 5ویں سوال کا بھی تذکرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ما اشراتها، یا اس طرح کے الفاظ ہیں. تو پھر آپ نے یہ نشانیاں بتائیں. ان نشانیوں میں 2 باتیں کہیں کہ جب باندی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور کچھ روایات میں رب بتاہا ہے، یعنی اپنی مالکن کو جنم دے گی، تو اس کی 2 تشریحات کی جاتی ہیں.
ایک تو یہ کہ جو ام ولد ہے اس کا چلن زیادہ ہو جائے گا، یعنی پہلے غلام اور باندیاں ہوتے تھے، تو ام ولد اس خاتون کو، اس غلام خاتون کو کہا جاتا ہے، باندی کو، کہ جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو جائے۔ اب اس کا جو حکم عام باندی کی طرح نہیں رہتا، بلکہ وہ اسے ام ولد کہتے ہیں، اولاد کی ماں۔ اب آدمی اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، اس کے کئی احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یعنی جو سوسائٹی ہے اس میں ایسی تعلقات بنیں گے کہ جس سے اولاد یعنی برابر کے لوگوں سے نہیں، بلکہ یہ جو یعنی خاندانی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اس میں ذرا کمی آ جائے گی۔ اچھا، اور ایک اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگے گی، اور خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گی۔ عام طور پہ والدین کی نافرمانی میں بیٹے زیادہ ملوث ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں ہوتی۔ تو لیکن اگر بیٹیاں بھی اپنے والدین کے ساتھ غلاموں جیسا اور نوکروں جیسا سلوک کرنے لگیں تو پھر زیادہ ورس کنڈیشن ہے، تو پھر گویا کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ اسے پھر لپیٹ دے گا۔ تو ایک صورت اس کی تشریح یہ بھی ہے۔ اور یہ جو اگلی بات تھی کہ جب یعنی غریب غربا اور جو لوگ ایسے علاقوں میں تھے کہ جہاں پہ گزر بسر کے لیے کوئی زیادہ روزگار نہیں تھا، ان کی کایا ایسے پلٹ جائے کہ وہ بڑی بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے گویا کے مقابلے کرنے لگے۔ تو آپ نے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی۔ اچھا، قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک ہے کہ اشراط الساعات الصغرا، چھوٹی نشانیاں، اور یہ عمومی نشانیاں ہیں، مثلا والدین کی نافرمانی، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو گالی دیں گے ایک دوسرے کو، اسی طرح یہ کایا پلٹے گی اور بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چھوٹی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس سے ہم کوئی تعیین نہیں لے سکتے کہ ہاں بھائی قیامت قریب ہے۔ ہاں، یہ گویا کہ انذار کے معنی میں ہے کہ آپ نے ایسے اعمال کے بارے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسے اعمال قیامت کے قریب ہوں گے زیادہ، کیونکہ اس وقت لوگوں کی ایمانی حالت یہ دگرگوں ہوگی، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کوئی یعنی بودر نہیں کریں گے، اور یہ کرتے جائیں گے، ان کو فکر نہیں ہوگی۔ تو ایک اس تناظر میں، اور کچھ ہیں کہ بڑی نشانیوں میں دجال کا آنا، دابت الارض کا نکلنا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں تعیین بھی کی جا سکتی ہے کہ اب گویا کہ قیامت زیادہ قریب ہے، تو انذار کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے لو جی دیکھو جی قیامت کی نشانی ہے یا قیامت ہونے نیڑے ہی ہے بس، لیکن قیامت کو نزدیک ہے کہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا اور اصلاح کی کوشش نہ کرنا، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہ جو نشانیاں ایسی بیان کی گئی ہیں، ہاں انذار کے لیے ان کو بیان کرنا یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی جو آپ صاحب نے پوری پڑھی ہے، اس میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حتمی علم اللہ کو ہی ہے، اور اس میں ایک علم الساعہ قیامت کا علم بھی ہے۔ باقی روایت وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، تو وہ حضرت جبرائیل تھے، وہ جیسے ہی نکلے تو غائب ہو گئے، کسی کو نہیں ملے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گیا گلیوں میں دیکھا لیکن نہیں ملا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جاء جبرائیل یعلم الناس دینہم۔ ہاں جی، اس پہ کسی کا کوئی ملاحظہ ہو تو فرمائے، ورنہ اگلی روایت پڑھی۔ یہ حدیث یعنی حضور صلی ہرقل اللہ ہے۔ علیہ وسلم کے معلم اللہ ہیں اور جبریل علیہ السلام لوگوں کی تعلیم کے لیے آئے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان باتوں کا پہلے علم نہ ہوتا تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کے سکھایا۔ وہ تو آپ سے تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، جو لمبی روایت ہے اس میں صدق تھا، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے عمومی ہے کیا ہے نظریہ کہ
حضرت جبریل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز سکھائی، یا صرف پیغام پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ سکھانے والے اللہ ہیں۔ ہاں جی، سکھانے والے تو اللہ ہی ہیں۔ ہم نے جو پہلی روایت پڑھی تھی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا تذکرہ تھا، اس کی تشریح میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ جو فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، اس میں جبرائیل اور اس کے علاوہ میکائیل یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ یعنی تربیت کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے یعنی شرح میں، اس کی شرح میں یہ لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانا اور کچھ باتوں کی ہدایت کرنا جبرائیل یا دوسرے کسی فرشتے کا یہی کام ہے۔ اگر تو وہ خود اپنی طرف سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلم ہے، لیکن اصل معلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اور اس میں جو یہ والا پوائنٹ ہے، جب جو اپنے لانڈی اپنی مالکن کو یا مالک کو، تو وہ آج کے زمانے میں تو یہ لٹرلی بھی ہو گیا ہے، وہ جیسے طریقہ کار ہے جس میں وہ جو بچہ پیدا ہوتا دوبارہ بتائیے ذرا، آپ ہے، کی جو آواز۔ یہ جو لانڈی جو ہے اپنے مالک کو یا مالکن کو جنے، اس میں تو آج تو وہ لٹرلی بھی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ لوگ جو پیسے دے کے، اور وہ جو ایک طریقہ کار ہے جس میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح۔ ساروگیٹ، جی سروگیٹ، جی ساروگیٹ مدر، جی جی بالکل، ساروگیسی کو۔ ہاں جی۔ ہاں جی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کی تشریح میں کہ بھائی وہ کرائے کی ماں ہے، ہوں۔ تو اس نے بس بچہ پیدا کرنا ہے، باقی تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور شاید قانونی طور پہ بھی لیکن لیکن جو استاد جی میں انٹرپٹ، وہ جی 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 اس کی اس کے اوپر کوئی حقوق تو نہیں نہ ہوتے اس بچے کو، مطلب اس کا وہ مالک تو نہیں بنتا ہے، وہ تو ایک سروس ہے، یعنی خام ہاں جی، خواہ ہم اس میں نہ اس کو شامل کریں۔ نہیں، اس میں ایک میرا خیال دے- ہے کوئی یہ کیس ہوا ہے ادھر کوئی یو اے کے کنٹریز میں، جہاں پہ سروگیسی جو بیسیکلی کروائی گئی، اور پھر جو ایکچولی جو سروگیٹ مدر تھی اس نے کلیم کر دیا تو کہ یہ بچہ ہاں میرا ہی ہے، حالانکہ وہ کانٹریکٹ میں پہلے انہوں نے یہ لکھواتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہوگا، تو پھر عدالت نے تو قرآن پاک کی آیات سے استدلال کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس طرح کا، اور پھر اسی کو ایوارڈ کیا، کوئی اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہے۔ تو باقی تو وہ لیگل بات ہے، لیکن یہ اینگل ہے اس کے اندر۔ ہاں، اس میں جوڑا تو جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باندی اور مالکن کا لفظ استعمال کیا ہے، جی وہ جی ظاہری بات ہے کہ اسی تناظر میں ہے۔ جی ٹھیک۔ ہاں، ہم اس سے استدلال کر کے اس کو ریلیٹ کر لیں اپنے زمانے کے ساتھ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ اور اس میں دیکھیں، جو ام ولد ہوتی تھی تو اس کو باقاعدہ ماں کا درجہ، تبھی تو اس کے احکامات تبدیل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جو ساروگیٹ مدر ہے، تو وہاں ایک بحث یہ بھی ہے نا کہ بھئی اب جو وراثت کے معاملات ہیں، حرمت کے معاملات ہیں، حرمت اس کو کہیں گے نسب کی حرمت کہیں گے، یا حرمت آپ کہیں گے رضاعت کے زمرے میں لے کے آئیں گے، جو اس کی بایولوجیکل مدر ہے، ڈی این اے جس کا ہے، تو وراثت اس کو ملے گی یا وراثت اس کو ملے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی جو تعریف کی ہے، ماں کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ وہنن علی وہنن، اس کا جو حمل کا مشقت ہے اس کو بھی یعنی ماں کے احسانات میں شمار کیا ہے، تو حمل کی مشقت تو یہی اٹھا رہی ہے۔ تو یہ بحث ہے پوری ابھی ہاں جی، اس لیکن میں۔ اس میں یہ جی 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 جو قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے ابھی اس کے اندر دیکھیں، وہ پورا انسٹیٹیوشن تھا غلامی والا، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ ہاں قیامت کی جی، یہ نشانی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی، تو جس میں ولد ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ دوبارہ کہیں غلامی آئے اور پھر ہم کہیں، تو یا تو پھر اس کا وہ دوسرا ہی مطلب ہے کہ وہ جو ہے بدتمیزی والا، جو اولاد نافرمان ہو جائے گی، ہاں، اولاد یا کی۔ یہ ہے کہ اس کو آپ کو اسی مفہوم کے اندر کسی میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں جی، لیکن یہ آپ نے اچھا کیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
تو उस्ताद जी मैं बहरहाल एक उसको रिलेट अर्ज किया कर जा सकता सकता हूँ जी। है। जी जी फरमाएं। जी उस्ताद जी, बस मैंने ये अर्ज करना था कि जो मुख्तलिफ अहादीस में क़यामत की निशानियां आई हैं, लाजमी तो नहीं कि वो सब पूरी हों। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ऐसा भी मतलब है कि कुछ उनमें से हाँ, हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। एज इट इज ऐसे ही पूरी हों ये भी जरूरी नहीं है, नहीं, वो वो किसी पूरी तो और लाजमी मफहूम में भी होंगी, हो ये सकती कैसे हो सकता है वो पूरी लाजमी होंगी? ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह की हदीस वो पूरी ना हो? मतलब ये है कि उसका मफहूम किसी और माना के अंदर होगा, वो ज़ाहरी माना ये नहीं होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह की हदीस हो और वो ना पूरी हो, फिर वो क़यामत की निशानियां मतलब क्यों बताएंगे ये अगर वो पूरी नहीं हो? है। देखें ये जो अशरात सुगरा है ना, सगीरा, आप ये अक्सर इंजार के लिए हैं। आप इनको बिल्कुल उन्हीं माना में तलाश करें तो ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है। यानी अल्फाज की उसी तरह लिटरल पाबंदी करते हुए आप उन्हीं माना में उनको तलाश करें तो हाँ, उनका जो मफहूम निकलता है और जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा संगीनी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बुराइयां तो हर ज़माने में मौजूद रही हैं। मसलन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वालिदैन की नाफरमान औलाद नहीं थी? या उस वक़्त उम्मे वलद बांदी अपनी मालकन को जन्म देने वाला मामला नहीं था? था। तो आप इसकी कसरत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो हो सकता है कि अभी हर ज़माने में मौजूद रही हों, लेकिन इनकी कसरत हो जाएगी। तो इसमें साकिब साहब की बात भी ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फिर ये उसी तरह होना भी चाहिए। तो वो उसी तरह होने का मतलब ये नहीं है कि पहले नहीं होता था और फिर अब हो रहा है, बल्कि पहले कम था और अब इसमें कसरत आ गई है, इसका गलबा हो गया है लोगों के। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक वो आदमी सबसे कर लेता, तो ये कहने वाला ये हाँ, लेकिन वो कसरत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग उसको मना करना भी गोया कि एक जान जोखों का काम होगा और लोग उसको एक नॉर्मल चीज समझना शुरू कर देंगे। तो जो ये जो छोटी निशानियां हैं इसको इस सेंस में देखना चाहिए। तो इस सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहले से मौजूद तो हैं ही छोटी बुराइयां। हाँ, इनकी कसरत हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये कोई नई चीज नहीं होगी, वो जो हो चीज हो रही है उसी में ज्यादती होगी। हाँ, लेकिन वो जो निशानियां हैं जो आपने यानी बड़ी निशानियां बताई हैं, उनका होना वो लिटरल मीनिंग में भी होंगी और वो सारी होंगी, क्योंकि वो एक नई चीज रुनुमा होनी है। हाँ जी हजरात, जज़ाकल्लाह खैर। आपका नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वाली हदीस पढ़ लें। बाकी इंशाल्लाह हम ये इस चैप्टर की 6 अहादीस 7 रह जाएंगी, वो कल मुकम्मल करेंगे और कल किताबुल इल्म भी शुरू करेंगे। जी हाफिज साहब पढ़ लें जी जल्दी। जी। वबिही क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न हमज़ा क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न सअद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल अख़बरनी अबू सुफ़यान अन हिरक़ल क़ाल लहू सअलतुका हल यज़ीदूना अम यनक़ुसूना फ़ज़अमत अन्नहुम यज़ीदून वकज़ालिक अल-ईमान हत्ता यतिम वसअलतुका हल यर्तद्दु अहद सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीही फ़ज़अमत अल्ला वकज़ालिक अल-ईमान हीना तुखालितु बशाशतुल क़ुलूब ला यस्क़ुतुहु अहद। वकज़ालिकल ईमानु हिना तुखालितु, आगे क्या पढ़ा आपने? बशाशतुल क़ुलूब, ये बशाशतुहु, ये बशाशतु ये इसका फाइल बनेगा, बशाशतुहुल कुलूबा, ठीक है। जी आगे बशाशतुहुल क़ुलूब ला यस्क़तुहु अहद। ला यस्खतुहु अहदुन, ठीक है। तो ये हदीस हिरकल का ही एक टुकड़ा है, तो इमाम बुखारी ने यहाँ पे जिक्र किया है।
وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا حین تخالط بشاشتہ کذالک الایمان، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ جب اس کی بشاشت یہ قلوب میں رچ بس جائے تو پھر کوئی بھی اس ایمان کو چھوڑ کے تو ادھر ادھر نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگ بھی تو موجود ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو یہاں سے وہ استدلال کر رہے ہیں کذالک الایمان حتی یتم، تو وہ مکمل ہو جائے، تام ہو جائے، اور کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ، ان دو جملوں سے انہوں نے استدلال کیا. تو اس کا ترجمہ ہم نے اس وقت پڑھا تھا، اس لیے ہم ترجمہ نہیں کرتے. کل انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم آغاز کریں گے، اور یہ ہماری 7 احادیث ہیں. اس کے بعد ہم کتاب العلم شروع کریں گے. جن کے ذمہ کتاب العلم تھا وہ کل ذرا تھوڑی تیاری کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، وقفہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں.